دل سے میرے کپتان ایک بادشاہ آدمی ہے. اسے قسمت کی ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بادشاہ آدمی اس دور میں پیدا ہوا جب دنیا میں جمہوریت متعارف ہو چکی تھی. اگر وہ قدیم زمانے میں ہوتے تو لشکر اکٹھا کرتے، ایک جنگ لڑتے اور بادشاہ بن جاتے، لیکن اس جمہوریت نے میرے کپتان کے سفر کو مشکل بنا دیا. اقتدار میں آنے کا شوق ہوا تو میرے کپتان کو پہلے ایک سیاسی پارٹی بنانی پڑی، پھر لوگوں سے انصاف اور جمہوریت کے نام پر ووٹ مانگنے پڑے، سڑکوں پر تحریکیں چلانی پڑیں اور ان تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے نئے بیانیے بھی تخلیق کرنے پڑے. یہ سب جمہوری سیاست کی ضرورتیں ہیں، اسی لیے میرے کپتان یہ سب کرنے پر مجبور ہیں. حالانکہ مستند وہی ہے جو میرے کپتان فرما دے. آئین، قانون اور اخلاقیات طے کرنے کا حق صرف میرے کپتان کو ہی ہے. اور موجودہ دور کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ بیانیہ بنانے کا حق بھی صرف میرے کپتان کو ہی ہے. گزشتہ کچھ روز سے میرے کپتان کا بیانیہ ایک لفظ میرٹ کے گرد گھوم رہا ہے. پہلے تو وہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی تعیناتی کا حق دینے کے ہی خلاف تھے، لیکن اب ان کا مطالبہ میرٹ پر آرمی چیف کی تعیناتی کا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا میرٹ کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہی بنتا ہے کہ جو میرے کپتان کے دل کو پسند ہے بس وہی میرٹ پر ہے. ناظرین، میرے کپتان کے 3.5 سال کے سنہری دور کو دیکھیں تو جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی وہیں ہر طرف میرٹ کے ڈنکے بج رہے تھے. میرے کپتان نے میرٹ پر تعیناتیوں کی جو شاندار کی اس پر میں اپنے کپتان سے 10 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال نمبر 1، میرے کپتان نے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کی باغ دوڑ سائیں عثمان بزدار المعروف وسیم اکرم پلس کو سونپ دی، جو خود کہا کرتے تھے کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں. اے میرے کپتان، کیا 13 کروڑ لوگوں کی قسمت ایک انٹرن وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ میرٹ پر مبنی تھا؟ سوال نمبر 2، میرے کپتان کسی دور میں فرزند راولپنڈی کو اپنا چپڑاسی رکھنے کو تیار نہ تھے، پھر جب میرے کپتان نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کو رونق بخشی تو اسی شخصیت کو پہلے وزیر ریلوے اور پھر وزیر داخلہ بنا دیا. اے میرے کپتان، جو میرٹ پر آپ کا چپڑاسی بننے کے قابل نہ تھا وہ کس میرٹ پر وزیر داخلہ بن گیا؟ سوال نمبر 3، 2013 سے 2018 تک میرے کپتان پرویز خٹک کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اور انہیں مثالی وزیر اعلیٰ قرار دیتے تھے، لیکن 2018 میں اس مثالی وزیر اعلیٰ کو دوبارہ عہدے پر تعینات کرنے کے بجائے محمود خان کو ان پر برتری دے دی گئی. اے میرے کپتان، کیا پرویز خٹک پر محمود خان کو برتری دینا میرٹ پر کیا گیا فیصلہ تھا؟ سوال نمبر 4، میرے کپتان، آپ کی حکومت میں پنجاب میں 5 آئی جی اور 4 چیف سیکرٹری بدلے گئے. میرے کپتان، ہر چند ماہ بعد صوبے کے سب سے بڑے افسران کا تبادلہ کون سا میرٹ تھا؟ سوال نمبر 5، میرے کپتان، آپ کے دور میں خیبر پختونخوا میں 4 آئی جی اور 3 چیف سیکرٹری بدلے گئے. 3.5 برس میں اتنی تقرریاں اور تبادلے کس میرٹ کے تحت ہوئے؟ سوال نمبر 6، میرے کپتان، گجرات کے چودھری برادران کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا کرتے تھے، پھر انہی چودھری برادران کے ساتھ میرے کپتان نے اتحاد کیا اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. میرے کپتان، وہ کون سا میرٹ تھا جس نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے انتخاب میں لے آئے؟ سوال نمبر 7، میرے کپتان، آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ ریفرنس آپ نے کس میرٹ پر بھیجا تھا؟ سوال نمبر 8، ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ آپ نے موجودہ آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی. اے میرے کپتان، کسی کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کس میرٹ کے تحت کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 9، میرے کپتان، آپ نے اپنے دور میں 4 وفاقی وزرائے خزانہ بدلے، ان کی تعیناتی میرٹ پر تھی یا ان کا ہٹایا جانا میرٹ پر تھا؟ سوال نمبر 10، میرے کپتان، آپ طویل عرصے تک الیکٹیبلز کی مخالفت کرتے رہے بلکہ انہیں برا بھلا بھی کہتے رہے. بعد میں آپ نے تمام الیکٹیبلز کو پارٹی میں لے لیا اور بیشتر وفادار کارکن ٹکٹ سے محروم رہ گئے. اے میرے کپتان، قربانیاں دینے والے کارکنوں کی جگہ الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا کون سا میرٹ تھا؟